الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والے لوگ کامیاب ہو گئے، یقیناً ایمان والے لوگ کامیاب ہو گئے۔ بشارت، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اوصاف مؤمنین، اوصاف مؤمنین۔ نمبر 1، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نمازوں میں عاجزی کرنے والے ہیں، جو نمازوں میں عاجزی کرنے والے ہیں، بریکٹ میں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، نمبر 2، اور یہ وہ لوگ ہیں جو لایعنی کاموں سے اعراض کرنے والے ہیں، لایعنی کاموں سے اعراض کرنے والے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، نمبر 3، اور یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، نمبر 4، اور یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الا علی ازواجہم، سوائے ان کی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا جن کے دائیں ہاتھ ان کے مالک ہیں، بریکٹ میں لونڈیوں کے۔ فإنہم غیر ملومین، کہ یقیناً ان کے بارے میں وہ ملامت زدہ نہیں ہے، وہ ملامت زدہ نہیں ہے۔ فمن ابتغی وراء ذلک، نمبر 5 نہیں، نمبر 5 نہیں لکھیں، اس کو عنوان لکھیں حرمت متع، حرمت متع۔ فمن ابتغی وراء ذلک، پس جو تلاش کرے اس کے علاوہ راستہ، فاولئک هم العادون، پس یہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں۔ والذین هم لأماناتہم، نمبر 5، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں کو، وعہدہم، اور اپنے وعدوں کو، راعون، حفاظت کرنے والے، جو اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، نمبر 6، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں پر مداومت کرنے والے، مداومت کرنے والے، ہمیشگی کرنے والے۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہوں گے۔ الذین یرثون الفردوس، اور یہ لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، اور یہ رہیں گے اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ۔ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے اوصاف کو بیان فرمایا ہے۔ اس سورت کا نام سورہ مؤمنون اسی لیے ہے کہ آیت کے شروع میں فرمایا قد افلح المؤمنون، ایمان والے لوگ کامیاب ہو گئے۔ تو سورت کے آغاز میں مؤمنین کا تذکرہ اور ان کے اوصاف کا تذکرہ ہے، اس لیے سورت کا نام سورہ مؤمنین ہے۔ یقیناً ایمان والے لوگ کامیاب ہو گئے۔ لفظ قد جب فعل ماضی پہ داخل ہوتا ہے تو یہ یقین کا فائدہ دیتا ہے کہ یعنی اس میں کوئی دو رائے، دو باتیں نہیں ہے کہ یقیناً ایمان والے لوگ کامیاب ہیں۔ یہاں لفظ فلاح استعمال ہوا، افلح، فلاح۔ فلاح نہایت جامع لفظ ہے، اس سے جامع لفظ کوئی نہیں ہے۔ القاموس المحیط میں ہے، فلاح کہتے ہیں کہ تمام خیر اور بھلائیاں انسان کو پہنچ جائیں اور ہر قسم کے شر اور آفت سے وہ محفوظ رہے، تمام خیر و بھلائیوں کا حصول ہو اور ہر قسم کے شرور اور بلایا سے حفاظت ہو، اسے فلاح کہتے ہیں۔ اسی لیے اذان میں حی علی الفلاح کہا جاتا ہے، کامیابی کی طرف آؤ۔ تو فلاح ایسی کامیابی ہے جس کے بعد کوئی ناکامی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے اوصاف خمسہ بیان فرمانے کے بعد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔
تو یہاں بھی فرمایا کہ کامیاب، تو فلاح وہ ہے کہ ہر قسم کی خواہش پوری ہو جائے۔ دیکھیں دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی ہر خواہش پوری ہو۔ بادشاہ بھی ہو تو اس کی بھی بہت ساری خواہشات پوری نہیں ہوتی، اور اگر تمام خواہشات پوری ہو بھی جائیں، ہر قسم کی تکلیف سے، مصیبت سے، آزمائشوں سے محفوظ ہو، ایسا کوئی انسان نہیں۔ کوئی ایسا بادشاہ نہیں ہے دنیا میں جو ہر مصیبت سے محفوظ ہو، کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی پریشانی نہ ہو، ایسا کوئی انسان نہیں۔ اور اگر بالفرض ہو بھی بظاہر اس کے پاس نعمتیں، تو ہر ایک کو فنا کا خوف تو ہے کہ کسی وقت یہ نعمت چلی جائے گی، کسی وقت میری صحت ختم ہو جائے گی، موت آ جائے گی، بادشاہت چلی جائے گی، تو ہر وقت فنا اور زوال کا خوف تو ہر وقت باقی رہتا ہے۔ لیکن اللہ یہ جو ایمان والوں کو کامیابی عطا کرے گا اور انہیں جنت کے انعامات دے گا جو وہ چاہیں گے، وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ، ہر وہ چیز ملے گی جس کی انہیں چاہت ہوگی، اور کوئی وہاں غم اور تکلیف کی بات وہ نہیں سنیں گے، ہر پریشانی سے محفوظ ہوں گے، ہر حاجت پوری ہوگی۔ تو کامیابی اصل آخرت کی کامیابی، تو دنیا کی کامیابی کامیابی نہیں۔ اب یہ کامیاب لوگ کون ہوں گے؟ تو ان کے اوصاف بیان کیے۔ نمبر 1، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے والے۔ خاشعون کہتے ہیں خشوع و خضوع، خشوع کا معنی ہوتا ہے، اس کا تعلق دل سے ہے، خضوع کا معنی ہوتا ہے جھکنا، یعنی دل اور اعضاء دونوں کے ساتھ اللہ کی فرما برداری کرے۔ اعضاء بھی اس کی عبادت کر رہے ہیں، رکوع، قیام، سجدہ، اور دل بھی اللہ کی طرف متوجہ۔ آج ہمارے اعضاء تو عبادت کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی خیالات، وساوس کا ہم شکار رہتے ہیں، تو یہ خشوع و خضوع نہیں۔ خشوع و خضوع یہ کہ اعضاء بھی عبادت کرے اور دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو، نہایت اطمینان سے عبادت ہو، یہ عبادت اللہ کو پسند ہے۔ عجلت کے ساتھ جلدی جلدی ادا کر دینا، تعدیل ارکان کی رعایت نہ رکھنا، یہ وہ عبادت ہے جو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 2، ایمان والے لوگ وہ ہیں جو لایانی کاموں سے اعراض کرتے ہیں۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ تمام لایانی اور بے فائدہ کاموں سے اپنے آپ کو بچائے، یعنی ہر وہ کام جس میں دین کا، دنیا کا کوئی نفع نہ ہو، اس سے آدمی اعراض کرے۔ نمبر 3، یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ تیسرا وصف زکوٰۃ ادا کرنے والے۔ مفسرین میں 2 قسم کی آراء ہیں۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہاں مراد زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، جیسا کہ لفظ زکوٰۃ سے واضح ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے، تو پہلے نماز کا تذکرہ تھا تو اس مناسبت سے یہاں زکوٰۃ کا تذکرہ آیا۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہاں پر مراد تزکیہ ہے، کہ وہ لوگ جو اپنا تزکیہ کرنے والے ہیں۔ اگر اس کو زکوٰۃ کے معنی میں لیں تو زکوٰۃ کا معنی پاک کرنا ہے، تو چونکہ زکوٰۃ سے بھی انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے، اور اگر یہ تزکیہ کے معنی میں ہو تو مطلب ہے اپنے دل کو، یعنی خواہشات، نفسانی خواہشات سے، اور اسی طرح حسد سے، کینے سے، بغض سے، باطنی امراض سے محفوظ رکھے، تو اپنا تزکیہ کرے۔ جو لوگ یہاں تزکیے کا معنی مراد لیتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ صورت مکی ہے اور زکوٰۃ کے احکامات مدینہ میں آئے، تو مکی صورتوں میں زکوٰۃ کا حکم نہیں تھا، مدینہ میں آیا، اس لیے وہ کہتے ہیں یہاں مراد زکوٰۃ ہے، تزکیہ ہے۔ اور تزکیہ مراد ہونے پر دلیل یہ بھی دیتے ہیں کہ عموماً زکوٰۃ کے لیے لفظ قرآن یہ استعمال کرتا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یا کہیں پر یؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ دینے والے ہیں، لیکن یہاں لفظ فاعلون، عموماً زکوٰۃ کے ساتھ فاعلون کا لفظ استعمال نہیں ہوا، تو اس سے مراد یہی ہوگا کہ تزکیہ کرنے والے، یعنی جو تزکیہ کرنے والے وہ مراد ہوگا۔ اگر یہاں زکوٰۃ کی ادائیگی ہوتی تو اس کے لیے لفظ یا آتوا الزکاۃ یا یؤتون الزکاۃ کا لفظ ہوتا، اور یہ صورت بھی مکی ہے، اس لیے قرین قیاس یہ ہے کہ یہاں مراد تزکیہ ہو، کہ جو اپنے دلوں کا تزکیہ کرنے والے۔ جو حضرات زکوٰۃ کا معنی مراد لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے احکامات مکہ میں آئے، تفصیلات مدینہ میں آئیں، البتہ احکامات مکہ میں آئے ہیں، تو فرضیت مکہ میں ہو چکی تھی،
البتہ مزید جو تشریحات ہیں وہ کہاں آئیں؟ مدینہ میں۔ نصاب ہے زکوٰۃ کا، یہ تفصیلات آئیں۔ جیسے سورہ مزمل بالاتفاق مکی صورت ہے اور ابتدائی نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ اب دیکھیں یہاں زکوٰۃ کا ذکر ہے، حالانکہ یہ بھی مکی صورت ہے، تو جس طرح یہاں ذکر ہے تو اسی طرح یہاں بھی ذکر ہے کہ حکم تو مکہ میں آ چکا تھا، البتہ تفصیلی احکامات، فرضیت، یہ احکامات آئے تھے مدینہ میں۔ نمبر 4، ایمان والے لوگ وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، مگر 2 چیزوں میں شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، اپنی گھر والیوں کے ساتھ اور اپنی باندیوں کے ساتھ اور اپنی لونڈیوں کے ساتھ، کہ وہاں پر اگر کوئی اپنی خواہش کو پورا کرے تو یقیناً وہ ملامت زدہ نہیں ہے، یعنی یہاں اجازت ہے، بیوی سے خواہش انسان پوری کر سکتا ہے نکاح کے ذریعے، یا اسی طرح جو لونڈیاں ہیں اور جہاد کے بعد انسان کو ملے تقسیم کے بعد تو اس لونڈی سے بھی انتفاع حاصل کیا جا سکتا ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَاءَ وَرَاءَ ذَلِكَ حُرْمَةٍ مُتْعَةٍ، جو تلاش کرے گا اس کے علاوہ کوئی راستہ، بس یہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا اس کے علاوہ کوئی راستہ جائز نہیں۔ اب اس آیت سے تمام چیزیں کی حرمت ثابت ہو گئی، متع کی بھی حرمت ہو گئی۔ متع کہتے ہیں روافظ کے ہاں، متع اس وقت ہوتا ہے کہ بھئی اگر کوئی انسان کسی عورت کے پاس جائے اور اس کے ساتھ بات کرے میں تیرے ساتھ 2 دن کے لیے 1 دن کے لیے متع کر رہا ہوں، تو جتنی بات پہ وہ راضی ہو جائے، جتنے پیسوں پہ اس کے ساتھ وہ متع کرے، اپنی خواہش کو پورا کرے، تو ان لوگوں نے اس کو متع کا نام دیا ہے کہ یہ جائز ہے۔ اسلام میں متع ابتدا میں تھا، بعد میں اس کی حرمت آ گئی۔ ابتدا میں جائز تھا، بعد میں اس کی حرمت آئی، اور پھر غزوہ خیبر کے موقع پر، پھر دوبارہ فتح مکہ کے موقع پر 3 دن کے لیے اس کے لیے رخصت آئی۔ فتح مکہ کے بعد اب قیامت تک کے لیے متع حرام ہو گیا، اب اسلام میں متع نہیں۔ اور نکاح اور متع میں فرق ہوتا ہے، نکاح میں وقت متعین نہیں ہوتا، انسان ہمیشہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اور متع کے اندر وقت متعین ہوتا ہے۔ نکاح کے اندر 2 گواہ لازمی ہوتے ہیں، نکاح میں ایجاب و قبول ہوتا ہے، نکاح میں مہر کی ادائیگی ہوتی ہے، اور مہر کی ایک رقم ہے جو شریعت نے مقرر کی ہے، اتنی رقم کی ادائیگی ہوتی ہے۔ نکاح کا مقصد اپنی صرف خواہش کو پورا کرنا نہیں ہے، بلکہ نیک صالح اولاد کے حصول کا ذریعہ ہے، اور متع کا مقصد ہوتا ہے صرف اپنی خواہش کو پورا کر دینا، اور اس کی ممانعت ہے۔ متع میں صرف انسان معاذ اللہ اپنی خواہش رسانی کرتا ہے، باقی کچھ نہیں۔ شریعت کا حکم نکاح کا ہے، نکاح میں خواہش پورا کرنا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ یہ نیک صالح اولاد کے حصول کا ذریعہ ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے اسی لیے جہاں پر بات کی ہے نکاح کی، وہاں پر یہ 2 باتیں بیان کی ہیں، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تم جو نفع لو تو انہیں ایک تو مہر دو، اور ساتھ حکم بیان کیا کہ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، تم انہیں مال کے ذریعے سے تلاش کرو، یعنی مال دے کر، مہر دے کر نکاح کرو، اور مقصد تمہارا اپنی خواہش کو پورا کرنا ہو، صرف پانی بہانا مقصود نہ ہو، پانی نکالنا، خارج کرنا، شہوت پورا کرنا مقصود نہ ہو، بلکہ اس کے ذریعے سے مقصود نیک صالح اولاد کا حصول ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا متع کے اندر تو صرف خواہش پوری کرنا مقصد ہوتا ہے۔ قرآن نے عورت کو جو کھیتی کے ساتھ تعبیر کیا ہے، اور یہ حکم دیا کہ تم اپنی کھیتی میں آؤ، اپنا بیج ڈالو، تاکہ اس بیج یعنی نطفے کے ذریعے سے اللہ تمہیں اولاد دے۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، یہ تمہاری کھیتی ہے، تم اپنی کھیتی میں آؤ۔ اور متع کے اندر کھیتی اور نطفہ مقصود نہیں ہوتا اولاد، بلکہ شہوت رسانی۔ پھر متع میں نسب مختلط ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا، جب ایک عورت کے ساتھ معاذ اللہ ایک متع کرے، پھر دوسرا کرے، پھر تیسرا کرے، اب بچہ پیدا ہوگا، پھر اس کا نسب کس سے ثابت ہوگا؟ وہ تو 10 12 15 مردوں کے پاس گئی، تو اب نسب ثابت نہیں ہوگا، اولاد تو حرام کی پیدا ہو گئی۔ پھر جب نسب ثابت نہیں ہوگا ساری زندگی، اب آگے وہ منسوب کس کی طرف ہوگا؟ اس کا والد کون شمار ہوگا؟ پھر میراث کے احکامات کیسے جاری ہوں گے؟ میراث تو تب ملتی ہے جب وہ میت کا بیٹا ہو، تو جب نسب ہی ثابت نہیں ہوگا، میراث کے احکامات کا ثبوت نہیں ہوگا، تو معاشرے میں اس طرح حرام کاری اور زنا پھیلے گی۔
اس لیے شریعت نے اجازت دے کر فتح مکہ کے بعد ہمیشہ کے لیے متع کو حرام قرار دے دیا، اور قرآن کی یہ واضح آیت ہے کہ صرف 2 چیزیں جائز ہیں، بیوی اور لونڈی۔ اس کے علاوہ جو بھی کوئی راستہ تلاش کرے گا وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے، تو معلوم ہوا متع حرام ہے۔ دیکھیں کوئی بھی شریف آدمی، شریعت کا جو حکم ہوتا ہے ہر انسان اس کو پسند کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، جیسے نکاح۔ اب اس نکاح کے لیے ہر آدمی راضی ہوتا ہے، اپنی بچی کا، بیٹی کا، بہن کا کوئی رشتہ آتا ہے نکاح کروا دیتا ہے۔ لیکن اب کوئی شریف الطبع آدمی کبھی متع کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ کوئی غیرت مند آدمی کوئی اس کے پاس جائے، بھائی میں تیری بیٹی سے 1 دن متع کر رہا ہوں، 2 دن تیری بہن سے کر رہا ہوں، کوئی راضی ہوتا؟ انسانی غیرت نہیں گوارا کرتی۔ اور شریعت کا حکم فطرت کے خلاف نہیں آتا، دین کا حکم فطرت کے موافق ہوتا ہے، انسانی مزاج اور طباعی کی رعایت رکھے ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ غیرت مند اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات ہے، اس لیے اللہ نے جو احکامات دیے وہ شرع کے موافق ہمیں آئے، تو یہ حرمت ہمیشہ کے لیے۔ اب یہ متع کی فضیلت اتنی بیان کرتے ہیں یہ لوگ کہ بھئی جو آدمی 1 دفعہ متع کرے تو وہ معاذ اللہ حضرت جو حسن کا درجہ ہے، 2 دفعہ حضرت حسین کا ہے، 3 دفعہ حضرت علی کا درجہ ہے، معاذ اللہ 4 دفعہ حضور کا درجہ ہے۔ یہ سب اس طرح کی من گڑت اور غیر مستند باتیں ہیں، اور غلط چیزوں کو منسوخ کیا گیا، اسلام میں اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں۔ اسی طرح اس آیت کے ذیل میں جیسے حرمت متع، اسی طرح اگر کوئی معاذ اللہ جائز راستے کے علاوہ خواہش پوری کرے، اپنی گھر والی یا لونڈی سے ملے لیکن موضع حرص میں نہ ملے، موضع فرض میں ملے، وہ بھی ناجائز ہے۔ اسی طرح حیض و نفاس کے ایام میں ملے، وہ بھی ناجائز ہے۔ اسی طرح ان دونوں کے علاوہ کوئی لڑکے سے اپنی خواہش کو پورا کرے، ہم جنس پرستی کرے، لواطت، وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح معاذ اللہ کوئی کسی چوپائے کے ساتھ کرے، وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح کوئی اپنے ہاتھ سے خروج منی کرے، وہ بھی حرام ہے۔ تو وہ سب چیزیں اس آیت میں شامل ہیں، کیونکہ آیت میں کہا فَمَنِ ابْتَغَاءَ وَرَاءَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ جو بھی راستہ تلاش کرے، تو لونڈی اور بیوی کے علاوہ جو بھی راستہ انسان تلاش کرے گا وہ سب حد سے تجاوز ہے، تو یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہو گئیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، نمبر 5، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں کو اور اسی طرح اپنے وعدوں کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں۔ امانت کے اندر وہ امانت بھی شامل ہے جو انسان کسی کے پاس امانت رکھواتا ہے، اپنے مال کی، اپنے سامان کی، اسی طرح یہ فعلی امانت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اپنے راز کی بات کسی کو کہتا ہے، کسی کو عرض نہ کرو، تو یہ بھی اس کے پاس قولی امانت ہے۔ اسی طرح شریعت کے جو احکامات ہمارے ذمے ہیں، تو ان احکامات کو آگے پہنچانا، دین کے احکامات کو آگے بیان کرنا، یہ بھی ایک ہمارے کندھوں پر ایک ذمہ داری اور امانت ہے، اس کی ادائیگی بھی ہمارے ذمے ہے۔ وعدوں کی حفاظت کرنے والے، ایک ہے معاہدہ، معاہدہ جانبین سے ہوتا ہے، ہر ایک دوسرے کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، اور ایک وعدہ یہ ایک جانب سے ہوتا ہے۔ شریعت نے دونوں کی پابندی کا حکم دیا، جانبین سے ہو تب بھی اس کی رعایت رکھی جائے، جانب واحد سے کوئی وعدہ کرے میں یہ کام کروں گا، فلاں دن آپ کے پاس آؤں گا، فلاں دن آپ کی رقم کی ادائیگی کروں گا، تو اگر وہ اس میں کمی بیشی کرتا ہے، وعدے کو پورا نہیں کرتا، تو حدیث میں یہ منافق کی علامت بیان ہوئی ہے۔ اور نمبر 6، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں پر مداومت کرنے والے ہیں، اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرنے والے ہیں۔ دیکھیں یہاں صرف یہ نہیں کہا نماز پڑھنے والے، کہا نماز ہمیشہ پڑھنے والے، یحافظون، ہمیشہ پڑھنے والے، یعنی صرف یہ نہیں جمعے کی نماز پڑھ لی کافی ہے، یا مغرب پڑھ لی بس کافی ہے، نہیں، تمام نمازیں پڑھنی ہے اور ہمیشہ پڑھنی ہے۔ دیکھیں نماز کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، سب سے پہلے جس کو بیان کیا وہ بھی نماز ہے، اور جب مومنین کے اوصاف کا اختتام کیا تو بھی نماز۔ سب سے پہلے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور جو سب سے آخر میں والذین هم علی صلاتہم یحافظون، تو دیکھیں دونوں میں نماز کا تذکرہ آ رہا ہے، معلوم ہوا نماز بڑی ضروری ہے۔ یہاں 2 صفتیں آئیں، پہلے میں بیان ہوا خشوع خضوع کے ساتھ آؤ، دوسرے میں بیان ہوا ہمیشہ۔ اب یہ نہیں ایک آدمی خشوع خضوع سے تو پڑھ رہا ہے، ایک نماز 2 نماز پڑھ رہا ہے باقی نہیں پڑھ رہا، یا پڑھتا سب ہے، نمازیں سب پڑھ رہا ہے لیکن خشوع خضوع سے نہیں پڑھ رہا۔ جیسے اب ہمارے بعض کوئٹہ کے ساتھی ہوتے ہیں، پڑھتے تو ہیں
کبھی ٹرک پہ کھڑے ہیں، کبھی بس پہ کھڑے ہیں، کبھی بلاک پہ کھڑے ہیں، کبھی راستے میں کھڑے ہیں، اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، قیام اور قعود پورا نہیں کرتے، خشوع خضوع نہیں، رکوع سے ہوئے سیدھا سجدے میں چلے گئے، رکوع کے بعد سیدھا قیام نہیں کرتے، سجدے میں اٹھے دوسرا سجدہ بیٹھتے نہیں، دوبارہ سجدہ کر لیتے، وہ 3-4 منٹ میں اس کی 4 رکعتیں پوری ہو جاتی۔ تو یہ ہمیشگی تو کر رہا ہے لیکن خشوع خضوع نہیں کر رہا۔ دونوں چیزیں مطلوب ہیں، خشوع خضوع بھی مطلوب ہے اور ہمیشگی بھی مطلوب ہے، دونوں چیزیں ہو، نماز ہمیشہ ہو اور ہمیشہ کس کے ساتھ؟ خشوع خضوع کے ساتھ ہو۔ جس میں یہ اوصاف ہوں گے اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہوں گے۔ کس چیز کے وارث ہوں گے؟ دولت، پیسے، مال، جائیداد، عہدے کے؟ فرمایا نہیں، یہ وارث ہوں گے جنت الفردوس کے۔ جنت الفردوس جنت کا سب سے اعلیٰ اونچا مقام اور مرتبہ، سب سے اونچا درجہ ہے جنت الفردوس۔ اللہ نے فرمایا ہم یہ ان کو دیں گے۔ یا اللہ کتنے دنوں کے لیے دو گے؟ گھنٹہ، 2 گھنٹہ، ہفتہ، مہینہ؟ فرمایا نہیں، ہم فیہا خالدون، ہم دے کر دوبارہ واپس نہیں لیتے، یہ رہیں گے اس میں اور ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں لفظ آیا وارث۔ وارث جب آدمی کسی چیز کا وارث بن جاتا ہے پھر وہ اس کی ملکیت میں آ جاتی ہے، اس سے اب کوئی لے نہیں سکتا۔ باپ کا انتقال ہوا، بیٹا اپنے والد کے مال کا وارث ہو گیا، اب یہ ملکیت میں مال آ گیا، تو اللہ جنت کا وارث بنا دے گا، انہیں مالک کر دے گا، اب انہیں کوئی جنت سے نکال نہیں سکتا۔ وہ نعمت کا اب ان پر زوال نہیں ہے، اب ہمیشہ کی نعمت ہے۔ یہ نہیں کہا صرف مالک بنیں گے، کہا وارث بنا دیں گے ان کو۔ وراثت کے بعد شے کی ملکیت یقینی ہوتی ہے، لیکن مالک بننے میں یقینی نہیں ہوتی۔ انسان کسی چیز کا مالک بن جاتا ہے، نفع لے رہا ہوتا ہے، لیکن کبھی وہ اس چیز کا یقینی طور پر مالک نہیں ہوتا، کوئی اور مالک ہے، اس نے آ کر اس کو دھوکے سے بیچ دی، غصب کر کے، چھین کے، چوری کر کے بیچ دی، اس نے لے لی، حالانکہ حقیقت میں مالک کوئی اور ہے۔ لیکن وراثت میں جو مال مل جاتا ہے وہ یقینی ہوتا ہے کہ بھئی یہ میرے والد کا تھا، مجھے ملا، وہ یقینی مالک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوتی، اور وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے مال۔ اگر کوئی کمی بیشی ہوئی بھی ہے تو اس کا حساب اب باپ نے دینا ہے، اس نے کمائی میں اگر کمی بیشی کی ہے تو اس کا حساب باپ نے دینا ہے، اس کی طرف جب مال کی نسبت آئے گی تو وہ ٹھیک ہوگی۔ تو اسی طرح اللہ نے فرمایا ہم انہیں جنت کے وارث بنا دیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، دلیل عقلی انفسی نمبر 1۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کے دلائل بیان فرما رہے ہیں، تو سب سے پہلے دلیل عقلی بیان کی، اور عقلی بھی انفسی یعنی انسان کے اپنے نفس سے، اس میں دلائل کا تذکرہ کیا گیا، تو یہ دلائل بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، لکھیں تخلیق انسان کے 7 درجات ہیں، تخلیق انسان کے 7 درجات ہیں۔ البتہ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے مٹی کے خلاصے سے، من صلالۃ من طین، مٹی کے خلاصے سے، بریکٹ میں یعنی غذا سے، یعنی غذا سے۔ صلالۃ من طین نمبر 1، ثم جعلناہ نطفۃ نمبر 2، اور پھر ہم نے کیا اس غذا کو نطفہ، پھر ہم نے کیا اس غذا کو نطفہ، فی قرار مکین، محفوظ قرارگاہ میں، محفوظ قرارگاہ میں، پھر ہم نے اسے نطفہ کیا محفوظ قرارگاہ میں، بریکٹ میں رحم مادر میں، رحم مادر میں۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ نمبر 3، اور پھر ہم نے کر دیا اس نطفے کو جمع ہوا خون، جمع ہوا خون۔ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پس ہم نے کر دیا اس جمے ہوئے خون کو گوشت کا لوتھڑا، گوشت کا، پہلے صحیح تھا یار، پھر ہم نے کر دیا اسے گوشت کا لوتھڑا۔ فخلقنا المضغۃ نمبر 5، پس ہم نے کر دیا اس گوشت کے لوتھڑے کو ہڈی۔ فکسونا العظام لحما نمبر 6، پس ہم نے پہنایا
ان ہڈیوں کو گوشت، ثم انشأناہ خلقا آخر، نمبر 7، اور پھر ہم نے پیدا کیا اسے ایک مخلوق مکمل شکل میں، پھر ہم نے پیدا کیا اسے ایک مخلوق مکمل شکل میں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، پس بابرکت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کہ جو تمام پیدا کرنے والوں میں سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ پس بابرکت ہے اللہ کی ذات جو تمام پیدا کرنے والوں میں بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ بریکٹ میں لکھیں یعنی پہلے بے جان تھے اب جاندار ہو گیا، یعنی پہلے بے جان تھا اور اب جاندار ہو گیا۔ دیکھیں ان آیات میں اللہ رب العزت نے انسانی تخلیق کے 7 درجات کو بیان فرمایا۔ سب سے پہلا درجہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے مٹی کے خلاصے سے، تو میں نے عرض کیا بریکٹ میں یعنی غذا سے۔ انسان جو پیدا ہوا ہے ابتدا میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے، اور پھر باقی جتنے انسان پیدا ہو رہے ہیں تو یہاں جیسے آیا نطفے سے، تو نطفہ پیدا ہوتا ہے غذا سے۔ انسان جب غذا کھاتا ہے پیتا ہے تو اس سے نطفہ بنتا ہے، اس نطفے سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے، اور اب یہ غذا پیدا ہوتی ہے مٹی سے، غذا پیدا ہوتی ہے مٹی سے۔ اس لیے یہاں پر جو چیز بیان کی گئی مٹی، تو مٹی گویا اس کا سبب اصلی ہے، اور نطفہ جو ہے اس کے لیے سبب، یعنی وہ اگر سبب اصلی ہے اور یہ سبب قریب ہے، نطفہ سبب قریب ہے اور وہ اس کے لیے سبب اصلی اور حقیقی اور علت ہے کہ مٹی سے انسان پیدا ہوا، یعنی بظاہر تو نطفے سے ہوا لیکن نطفے کی اصل بھی مٹی ہے کہ نطفہ بنا غذاؤں سے اور غذائیں پیدا ہوئیں مٹی سے۔ پھر فرمایا نمبر 2، اور ہم نے اس غذا کو جعلناہ ضمیر غذا کی طرف ہے، ہم نے پھر اس غذا کو نطفہ بنا دیا ایک محفوظ قرارگاہ میں۔ محفوظ قرارگاہ بریکٹ میں یعنی رحم مادر، عورت کے رحم میں اللہ نے اس کو ٹھہرایا۔ اللہ نے فرمایا وہ محفوظ جگہ تھی جہاں پہ یہ نطفہ ٹھہرتا ہے، وہ ہر طرح سے بالکل محفوظ ہے، وہ عورت کا رحم ہے، اس عورت کے رحم میں وہ ٹھہر رہا ہے۔ دیکھیں عورت کے پیٹ میں تو اور بھی بہت سی جگہیں ہیں، اور آنتیں بھی ہیں، پیٹ میں دل بھی ہے اور جگر بھی ہے، پھیپھڑے بھی ہیں، سارا نظام ہے، لیکن اللہ نے بچے کے لیے جو جگہ بنائی وہ سب سے الگ جگہ بنائی۔ وہ جگہ کیا ہے؟ رحم ہے، کہ وہ ماں کے رحم میں محفوظ قرارگاہ میں ہم نے اس کو ٹھہرایا۔ ثم خلقنا النطفۃ، نمبر 3، اور پھر ہم نے اس نطفے کو جمع ہوا خون بنایا، علقۃً جمع ہوا خون بنایا، اور پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو گوشت کی بوٹی اور لوتھڑا بنایا۔ 40 دن یہ نطفے کی صورت میں ہوتا ہے، 40 دن کے بعد پھر یہ جمع ہوا خون بنتا ہے، اور پھر یہ گوشت کی بوٹی بنتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے اس گوشت کی بوٹی پر ہڈیوں کو چڑھایا۔ ہم نے گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں بنایا، لکھیں بعض اجزاء کو ہڈیاں بنایا، بریکٹ میں بعض اجزاء کو ہڈیاں بنایا۔ اللہ سب گوشت کو ہڈی نہیں بناتا، بلکہ گوشت میں سے بعض اجزاء کو اللہ ہڈیاں بنا دیتا ہے، اور بعض اعضاء اور اجزاء اسی طرح گوشت ہوتے ہیں۔ پھر فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کے اوپر چڑھا دیا گوشت، بریکٹ میں جس سے وہ ہڈیاں ڈھک گئی، جس سے وہ ہڈیاں ڈھک گئی۔ دیکھیں اللہ نے ہر ہڈی پر کیا چڑھا دیا؟ گوشت۔ اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہڈیاں ہیں، انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، اللہ نے ہر جوڑ کو اس کے اوپر گوشت چڑھا دیا، کھال چڑھا دی، اور ہر ہڈی کو گوشت میں ڈھک دیا۔ اب ہڈی اگر باریوں نکلی بھی نظر آتی کتنی بری لگتی، تو اللہ نے جوڑ بنائے اور ان جوڑوں کو بھی گوشت میں ڈھک دیا، اور اوپر سے اللہ نے کھال چڑھا کے ہر ہڈی کو اللہ نے محفوظ کر دیا۔
ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے پیدا کیا اس کو ایک مخلوق مکمل شکل میں۔ مخلوق پیدا کیا یعنی اس میں روح ڈالی، چونکہ اب 4 مہینے پورے ہو گئے، 3 چلے گزر گئے، تو 3 چلے یعنی 4 مہینے مکمل ہو گئے، تو 4 مہینوں میں اب اس کے بعد اللہ نے اس پہ روح ڈالی۔ جب روح ڈالی تو یہ ایک اور مخلوق ہو گئی، خلقاً آخر، یہ ایک اور مخلوق۔ ایک اور کس طرح کہ اب بریکٹ میں لکھیں اب تک بے جان تھی، اب ہم نے روح ڈال کر ایک اور مخلوق یعنی جاندار اس کو بنا دیا۔ اب تک وہ بے جان تھی، پہلے نطفہ تھا، پھر وہ جمع ہوا خون تھا، پھر وہ گوشت کی بوٹی تھا، اور بوٹی کو پھر ہڈیاں بنائی، ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا، اب تک وہ بے جان تھا، پھر ہم نے اس میں روح ڈال کر اس کو جاندار بنا دیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے اللہ کی ذات جو پیدا کرنے والوں میں نہایت خوبصورت پیدا کرنے والا ہے۔ دیکھیں یہاں پر یہ جو بیان ہوا کہ پیدا کرنے والوں میں اللہ خوبصورت پیدا کرنے والا ہے، اس سے بظاہر معلوم ہو رہا ہے پیدا کرنے والے اور بھی ہیں، حالانکہ پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، کائنات میں کوئی اور پیدا نہیں کر رہا۔ یہ لفظ جہاں بھی استعمال ہوا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ جب وہ ایک پرندے کا ایک نقشہ بنا دیتے تھے مٹی سے، تو پھر وہ کہتے ہیں اللہ کے حکم سے اس میں روح پڑ جائے، تو روح پڑ جاتی، پھونک مارتے اور وہ پرندہ اڑنے لگتا۔ قرآن کریم میں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ اب دیکھیں یہاں انی اخلق، میں پیدا کر رہا ہوں، تو حالانکہ پیدا کرنا تو صفت اللہ کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے، اپنے ہاتھ سے بنا لیتے اور پھر اس میں پھونک ڈالتے، اللہ اس میں جان ڈال دیتا، تو لفظ کیا آیا؟ اخلقو۔ تو اخلقو کا لفظ استعمال ہوا ہے، جب یہ اللہ کے لیے استعمال ہے تو پیدا کرنا مراد ہے، اور جب مخلوق کے لیے تو بمعنی سیرنا، بنانا ہے، کہ ہم بناتے ہیں اور بنانے کے بعد اس میں ہم روح ڈال دیتے ہیں، یعنی یہ تصہیر کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ کس معنی میں؟ بنانا۔ دیکھیں انسان جو بھی کرتا ہے نا، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو وہ جوڑتا ہے، وہ صنعت ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو جوڑ رہا ہے، وہ صنعت ہے۔ اللہ تخلیق کرتا ہے، انسان تخلیق نہیں کر سکتا۔ انسان اللہ کی بنائی ہوئی 4-5 چیزوں کو جوڑ کر ایک چیز بنا لیتا ہے، 2-3 چیزوں کو جوڑ کر ایک چیز بنا لیتا ہے۔ اب یہ ڈیکس ہے، تو اس ڈیکس میں لوہا جو کیل ہے اللہ نے پیدا کی، لکڑی وہ اللہ نے پیدا کی، انسان کو دماغ اللہ نے دیا، بنانے کے لیے آلات کو پیدا لوہے کے اللہ نے کیا۔ انسان نے اس لکڑی کو کاٹا اور کاٹ کر جوڑا اور کیل لگا کے بنا دیا، تو یہ بنایا انسان نے، صنعت انسان نے کی، تخلیق اللہ نے کی ہے۔ تو انسان تخلیق نہیں کر سکتا، کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتا، خاص طور پہ روح انسان کسی چیز میں نہیں ڈال سکتا۔ تو یہاں جو کہا گیا یہ بتایا گیا کہ انسان بھی صنعت کرتا ہے، بنانے والا، لیکن ان تمام بنانے والوں میں سب سے خوبصورت بنانے والا اللہ۔ انسان بھی بہت سی چیزیں بنا رہا ہے، لیکن جیسے اللہ نے انسان کو بنایا، کھربوں انسان، اور ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف، ہر ایک کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا گفتار رفتار الگ ہے، حالانکہ سب کے 2 ہاتھ 2 پاؤں 2 کان ہیں، اور سب کے ساتھ زبان ہے، ہوش و حواس ہے، لیکن ہر اور تو اور 5 بھائی ہیں اور ہر ایک کا مزاج الگ ہے، ہر ایک کے چلنے کا انداز الگ ہے، گفتگو کا انداز الگ ہے، ہر ایک کی طبیعت الگ ہے، اٹھنا بیٹھنا الگ ہے۔ تو اللہ رب العزت کے کارخانے کی ہر چیز دوسرے سے مختلف ہے، اور انسان کی صنعت میں جو چیز بن رہی ہے وہ سب ایک جیسی ہے، وہ بھی اکثر ناکارہ ہے۔ تو بہرحال اللہ نہایت خوبصورت پیدا کرنے والا ہے کہ اللہ نے دیکھو پانی پہ شکل بنائی، نطفہ کیا ہے؟ پانی ہے۔ دنیا کا کوئی مصور ایسا نہیں ہے جو پانی پر تصویر بنائے ہے۔ کسی کو پانی دے دو، بھائی میں پانی ڈال رہا ہوں، یہ گلاس میں پانی ہے، تصویر بناؤ، ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، نہیں بنا سکتا۔ اور اللہ نے تصویر کس پہ بنائی؟ پانی پر۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات، اور پیدا بھی کی، تصویر 3 اندھیروں میں بنائی۔ آج تو ایسی چیزیں بنانے کے لیے بڑے بڑے بلب ہوتے ہیں، 1000 واٹ کے، کہ بھئی نازک کام ہو رہے، دوربین میں چیک کر رہے ہیں۔ اللہ نے 3 اندھیروں میں بنایا، لیکن کوئی چیز دوسرے کے اس میں نہیں لگی۔ پھر آپ دیکھیں جو بچہ ناتمام ہو کے گر جاتا ہے نا، یا اسی طرح بکری یا گائے کا جو بچہ بھی نامکمل ہو، وہ ایک
کبھی جانور ذبح کرو اور اس کے پیٹ سے ایسا بچہ جو بھی پانی کے اس کے اندر ہو تو اس میں دیکھو نا پانی کے اندر اس کی تصویر بنی ہوئی ہوتی، پانی میں اس کی ایک آنکھ نظر آ رہی ہے، دوسری آنکھ، یہ دم، یہ پاؤں۔ تو آج سے 4-5 سال پہلے ایک گائے ذبح کی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، تو وہ جب دکھانے کے لیے لا رہا تھا تو ابھی وہ بالکل ناتمام تھا، شروع کا تھا، تو یوں پانی کا ایک لوتھڑا تھا، اس نے پلیٹ میں ڈال کے لایا، تو اندر بچے کی بالکل تصویر بنی ہے، یعنی آنکھ بنی ہے، دوسری آنکھ ہے، اس کا منہ ہے، اس کے دم ہے، اس کی چاروں ٹانگیں ہیں، سر ہے۔ تو اللہ نے وہ سارا پانی کا وہ تھا، جیسے ہی اس کو مارا تو وہ پانی ہو کر ختم ہو گیا۔ تو اللہ نے کس میں بنایا؟ پانی پہ بنایا۔ اور انسان جو تصویر بنا رہا ہے وہ کس پر؟ وہ گدے پہ، لکڑی پہ، دیوار پہ بنا رہا ہے، پانی پہ نہیں بنا سکتا۔ تو بہرحال پیدا کرنے والوں میں بابرکت ہے تیرے رب کی ذات۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، ایجاد کے بعد فنا کا بیان، ایجاد کے بعد فنا کا بیان، اور یقیناً پھر تم اس کے بعد البتہ مرنے والے ہو، یعنی زندگی کے بعد البتہ تم پہ موت آنے والی ہے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، بیان اعادہ، اور پھر یقیناً قیامت کے دن تم اٹھائے جاؤ گے، قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، یعنی زندگی کے بعد موت ہے، اور موت کے بعد تم نے دوبارہ قیامت کے دن اٹھایا جانا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، دلیل عقلی نمبر 2 آفاقی۔ تو دلیل عقلی آفاقی نمبر 2، پہلے دلیل عقلی انفسی تھی، انسان کے اپنے نفس سے دلائل تھے، انسان کے سب سے زیادہ قریب اس کی اپنی جان ہے، تو اس لیے اللہ نے پہلے دلائل دیے کہ تم مجھے پہچاننا چاہتے ہو، دور مت جاؤ، اپنے آپ کو دیکھو۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے آپ میں غور کرو، تم اپنے رب کو پہچان لو۔ یعنی اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے جنگلات میں جانے کی ضرورت، بیابانوں میں، صحرا میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے رب کو پہچاننا ہے، اپنے آپ میں غور کر کے اللہ کو پہچان سکتے ہو۔ پھر کہا اگر تم اس میں نہیں غور کرتے، دوسری دلیل ہم نے دی آفاقی، ذرا تھوڑا سا سر اوپر اٹھاؤ، یہ آسمان دیکھو، ہم نے پیدا کیے تمہارے اوپر آسمان 7 طرائق، تہ بتے، اوپر نیچے 7 آسمان ہم نے بنائے۔ وما كنا عن الخلق غافلین، اور ہم نہیں ہیں مخلوق کے پیدا کرنے سے البتہ غافل، بریکٹ میں ہم ان کی مصلحتوں سے غافل نہیں، ہم ان کی مصلحتوں سے غافل نہیں ہیں، یعنی ہم نے جس کو جس طرح پیدا کیا ہے ہم نے ان کی مصلحتوں سے غافل نہیں۔ دیکھیں یہاں جو کہا نا پہلے ہم نے 7 آسمان بنائے تے بتے، یہ تے بتے فرشتوں کے آنے کے لیے راستے، آمد و رفت کے لیے راستے ہیں، اللہ نے اس کو تے بتے بنایا، یا یہ تخلیق میں تحسین اور تزیین کے لیے اللہ نے 7 آسمان اوپر نیچے بنائے ہیں، اور یہ اللہ نے یہ 7 درجات قائم کیے ہیں، اور ہر ایک درجات میں اللہ نے مختلف چیزوں کو رکھا ہے، ان کی حکمتیں اللہ ہی جانتا ہے۔ تو کہا ان کو پیدا کرنے کے بعد ہم مخلوق سے غافل نہیں ہوئے، مصلحتوں سے، ایسا نہیں بنا کے چھوڑ دیا۔ دیکھیں دنیا میں انسان بہت سی چیزیں بنا دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تقریب الفہم کے لیے سرکاری اسکول بنا دیے، چھوڑ دیا، اب اس میں کتے گھوم رہے، گدھے گھوم رہے، چرس پی رہے، بنا تو دیا لیکن وہ اب اس کو اس طرح باقی نہیں رکھا۔ ہم نے مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد ہم اس سے غافل نہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، دلیل عقلی نمبر 3، اور ہم نے آسمان سے اتارا پانی، بقدر، مناسب مقدار پہ ہم نے پانی اتارا، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے ٹھہرا دیا اسے زمین میں، وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور یقیناً البتہ ہم اس کے لے جانے پر بھی البتہ قادر ہیں، ہم اس کے لے جانے پر بھی البتہ قادر ہیں، بریکٹ میں معدوم کرنے پر، ختم کرنے پر بھی قادر ہیں۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا ہم نے آسمانوں کو تمہارے لیے پیدا کیا، پھر ہم نے آسمان سے پانی اتارا، اور ایک لفظ بتایا مناسب مقدار۔ دیکھیں اگر اللہ چاہتا ایک ساتھ سارا پانی اتار دے، بھائی تمہارے سال کا پانی میں ایک ساتھ اتار رہا ہوں، ایک ساتھ پانی اتار دیتا تو سیلاب آ جاتا، جیسے ابھی سیلاب پانی کو اس کو اسٹاک کرنے کی ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہوتی، تو اللہ پانی کتنا اتارتا ہے؟ مناسب مقدار میں، بقدر، مناسب مقدار، جتنی ضرورت ہے اتنا اللہ پانی اتار رہا ہے۔ پھر اللہ نے یہ بھی نہیں کہا میں 3 مہینے کا پانی ایک ساتھ اتاروں گا، اپنے لیے حوض بناؤ،
اپنے لیے کنویں بناؤ، ٹینکیاں بناؤ۔ اگر اللہ یوں کر لیتا 3 مہینے کا پانی اسٹارٹ کرنا بڑا مشکل کام ہے، پھر وہ تو ہفتے کے بعد بدبو شروع ہو جاتی، پانی کا رنگ بدل جاتا، تعفن ہو جاتا، ذائقہ بدل جاتا۔ اللہ نے وہ ذمہ داری نہیں لگائی، کہا میں مناسب اتاروں گا، پھر اتار کر میں خود محفوظ کروں گا، دریاؤں کی صورت میں، تالابوں کی صورت میں، زمین کے نیچے میں اس کو محفوظ کر دوں گا، زمین کے اوپر چشموں نہروں کی صورت میں محفوظ کر دوں گا۔ اور پھر جب تمہیں پانی کی تازہ کی ضرورت ہوگی، میں تمہارے پہاڑوں کے اوپر برف باری کر کے اس پہاڑوں کو اس کو برف کی صورت میں منجمد کر دوں گا۔ پھر جب گرمی کا موسم آئے گا، تمہیں پانی چاہے گا، میں اپنی سورج کی شعاؤں سے اس برف کو پگھلاؤں گا، اور پھر وہ پانی زمین میں رسے گا، پوری زمین میں جائے گا، جہاں کھودو گے پانی نکل آئے گا، اور بعض جگہ چشموں کی صورت میں ظاہر کر دوں گا۔ تو اللہ کی قدرت ہے۔ اور ایسی جگہ اللہ نے محفوظ کیا پہاڑ کے اوپر برف کی صورت میں، جہاں جانور بھی نہیں جا سکتا، کہ انسان یہ نہ کہ جراثیم آ گئے، کیا آ گئے، پہاڑوں کے اوپر رکھا، وہاں پرندہ بھی نہیں جا سکتا، انسان بھی نہیں جا سکتا، وہاں مٹی اور گرد و غبار بھی نہیں ہے، ہر چیز سے محفوظ ہے۔ اور پھر تھوڑا تھوڑا پگھلایا، اب سارا پگھلا دیتا پھر سیلاب آ جاتا، تھوڑا تھوڑا پگھلایا، پھر پگھلا کر بھی تھوڑا تھوڑا زمین میں ڈالا، زمین اس کو جذب کرتی گئی، جہاں ضرورت تھی اللہ نے اس پانی کو پھیلا دیا۔ اب بعض جگہ ضرورت ہے 10 فٹ پہ نکل رہا ہے، بعض جگہ 5 فٹ پہ نکل رہا ہے، بعض جگہ خود بخود ظاہر ہو رہا ہے، خود بخود چشمے کی صورت میں باہر نکل رہا ہے۔ اور اللہ نے کہا جب ہم چاہیں ہم اس کے لے جانے پر بھی کیا ہیں، قادر ہیں۔ دیکھیں پہلے 10 فٹ پہ پانی ظاہر ہو رہا تھا، جب ہم نے نافرمانیاں زیادہ کر دی، اب کراچی میں 300 فٹ بورنگ کرو پانی نیچے سے نہیں نکلتا،